علیکم، میں امداد سمرو۔ گرگٹ رنگ بدلتا رہا اور عدالت کام کرتی رہی اور فائنلی فیصلہ آ گیا۔ بڑا دن تھا اور بڑا فیصلہ آیا کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ بندیالی کورٹ نے ایک غلاظت ڈال دی تھی پاکستان کے آئین میں کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکتے۔ ارکان پارلیمنٹ چاہے وہ ایم این ایز ہوں، چاہے وہ سینیٹرز ہوں، چاہے وہ ایم پی ایز ہوں، وہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ بندیال نے فیصلہ سنایا تھا، آئین ری رائٹ کیا تھا تشریح کے نام پر۔ وہ ٹائمنگ کیا تھی، کیوں وہ فیصلہ سنایا گیا تھا، آج وہ ذکر بھی ہوا، اور ذکر ہوا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے بھی معتبر ترین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں۔ معاملہ تھا تشریح کا۔ تشریح کی گئی تھی عمرتا بندیال کی عدالت نے، 3 جج صاحبان نے، 5 رکنی بینچ تھی، اکثریتی فیصلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ارکان پارلیمنٹ عدم اعتماد کی تحریک میں اگر پارٹی ہیڈ کے خلاف، پارٹی سربراہ کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ دیا تھا، اور وہ رکن جو ہیں ووٹ دینے والے وہ ہو جائیں گے نائب۔ فیصلہ دے کر اور پھر لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے، چوروں کی طرح بھاگ گئے، اور 2.25 سال کے بعد وہ اپیل جو نظر ثانی کے لیے ڈالی گئی تھی وہ سننے کا فیصلہ ہوا، اور اس میں بھی پھر کچھ مخصوص مائنڈ سیٹ رکھنے والے جج اس کا حصہ نہیں بنے۔ منیب اختر صاحب جو آتھر تھے وہ حصہ نہیں بنے۔ تو آج جو فیصلہ آیا ہے کہ بھئی رکن پارلیمنٹ اپنے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جہاں جہاں فلور کراسنگ کا قانون لاگو ہوتا ہے، پارٹی ڈیفیکشن کا قانون، وہاں وہ ووٹ دے بھی سکتا ہے، ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا، اس کے بعد پارٹی ہیڈ اس کو نااہل کروا سکتا ہے۔ یہ سادہ سا قانون تھا اور سادہ سا آرٹیکل تھا 63A، اس کی تشریح صدر صاحب نے مانگی تھی، تو اس پر بندیال صاحب نے سہولت کاری کی تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، تو اب وہ واپس اپنی اصل شکل میں بحال ہو گیا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد جو کچھ ہوا، یعنی پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت اس فیصلے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور پرویز الہی کی حکومت بنانے کے لیے اس تشریح کی شکل ایک بار پھر بدلی گئی تھی۔ یعنی پہلے یہ کہا گیا تھا تشریح میں کہ کوئی بھی رکن پارٹی سربراہ کے فیصلے کے خلاف اگر ووٹ دے گا تو ووٹ گنا نہیں جائے گا اور رکن جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ جب پرویز الہی کے اگینسٹ حمزہ شہباز پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور اس وقت یہ ہوا کہ پارٹی سربراہ تھے مسلم لیگ قائد اعظم کے شجاعت حسین، انہوں نے خط بھیجا تھا پارٹی کے ایم پی ایس کے لیے کہ بھئی ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہیں، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ اس کے مطابق ارکان نے جو ووٹ ڈالا، اور پھر پی ٹی آئی کے ارکان نے جو ووٹ ڈالا وہ اپنا گنا گیا، اور گن کر ان کو کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز کو ڈکلیئر کیا گیا تھا سی ایم۔ لیکن پھر اس تشریح کو بدلا گیا، کہا گیا کہ نہیں، پارٹی سربراہ نہیں، پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ یہ تک 2 نمبریاں ہوتی رہیں، گرگٹ کی طرح سپریم کورٹ رنگ بدلتی رہی۔ تو اب وہ حکومت بھی اس کا کیا جو آئینی اور قانونی حیثیت رہی اس فیصلے کے بعد، اور پھر یہ کہ اب کیا ہوگا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ اپنا کڑھائی میں دانے کی طرح اچھل رہے تھے نا، بھنے جا رہے تھے، جس طرح ان کا برا حال ہے کہ یہ فیصلہ کیوں آنے جا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے جی۔ بیرسٹر علی ظفر، ایس ایم ظفر کے صاحبزادے، ایس ایم ظفر پرویز مشرف کی قانونی ٹیم کا حصہ، ایل ایف او، پی سی او، پھر 17ویں ترمیم، اس میں اس کا جو ہے وہ پرویز مشرف کی ٹیم کو لیڈ کرنے والا، اس کا صاحبزادہ آج کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، اس کو روکو۔ یعنی اعتراض کیا تھا علی ظفر صاحب کا، وہ جو عدالت کے اندر جو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک مذاق بنائے رکھا علی ظفر صاحب نے، اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی اخبارات میں ہیڈ لائنز ہیں کہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ ہم نے 25 اکتوبر سے پہلے آئین میں ترمیم کرنی ہے۔ بھائی بلاول بھٹو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، بلاول بھٹو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، بلاول بھٹو حکومت کی اتحادی دوسری بڑی جماعت کے سربراہ ہیں۔ حکومت چاہتی ہے آئین میں ترمیم کرنا، پارلیمنٹ میں نمبر پورا ہوگا تو 24 کو کیا آج کر لیں، وہ نمبر پورا نہیں ہوگا، نہیں کر سکیں گے۔ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں ٹائمنگ سے گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل بلاول نے خوب کہا تھا
سپریم کورٹ کے جو کورٹ رپورٹروں سے ملاقات ہوئی، سوال ہوا، کسی نے کیا دل جلے نے کہ جی یہ کیا ٹائمنگ ہے، اس ٹائم پر آپ کیوں آئین میں ترمیم کر رہے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو بلاول نے کہا تھا یہ سوال آپ نے تب کیوں نہیں کیا تھا جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا، جب ہم آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے، سپریم کورٹ کی ٹائمنگ ٹھیک تھی۔ 14 ستمبر کو جب یہ شنید تھی کہ ہم آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اس وقت وہ 8 ججوں کا جو ہے وضاحتی حکم نامہ، اس کی ٹائمنگ کیا تھی؟ وہ ٹھیک تھی۔ آج پھر عدالت میں ٹائمنگ کے سوال پر ایک جج صاحب نے، نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ صدر مملکت کا تشریح کے لیے معاملہ 63A کی تشریح کے لیے معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا، وہ کیا ٹائمنگ تھی جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ صرف پیش ہو چکی تھی بلکہ تحریک عدم اعتماد شو پاس بھی ایک طرح سے ہو چکی ہوئی تھی۔ 8 کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اور ڈیو ٹائم کے مطابق 7 دن کے اندر اندر اس کو پیش ہونا اور 14 دن کے اندر اندر اس پر ووٹنگ ہونا تھی۔ نمبر شو ہو چکا تھا، پریس کانفرنس ہو چکی تھی اتحادیوں کی، پی ٹی آئی کے منرف ارکان سندھ ہاؤس میں شو ہو چکے ہوئے تھے۔ اس ٹائم پر عارف علوی نے چٹھی لکھی کہ جی ہمیں بتائیں کہ منرف رکن کا ووٹ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا۔ تب سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد پر خود اپنا فیصلہ کروا کے کہا تھا کہ منرف رکن ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ تو جب ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہے تو پھر ووٹ گنا بھی جا سکتا ہے۔ دنیا کی کسی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے آپ روکیں۔ ہاں، اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اور اس پر پارٹی ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوتی ہے تو پھر آپ ووٹ ڈالنے سے منع کر سکتے ہیں۔ آج جو ووٹ ارکان پارلیمنٹ کا ووٹ بحال کیا گیا ہے، میں بحالی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عام جو قانون بنتا ہے اس میں تو سادہ اکثریت ایوان میں جو مرضی بیٹھا ووٹ دے کے چلا جائے، لیکن فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کا انتخاب، تحریک عدم اعتماد، فائنانس بل اور آئینی ترمیم۔ یہاں پر ووٹر اپنے ضمیر کا استعمال کرتا ہے کہ یار یہ ایسے معاملات ہیں جہاں پر مجھے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور پھر اس کو کانسیکوینسز کا پتہ ہے۔ ایک ایم این اے کو پتہ ہے کہ میں اگر عدم اعتماد میں اپنی پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہوں تو میں ڈی سیٹ ہو جاؤں گا، اور ڈی سیٹ کون کروائے گا؟ پارٹی کا سربراہ۔ اب پی ٹی آئی کیوں اس وقت پریشان ہے؟ پی ٹی آئی اس لیے پریشان ہے کہ پارٹی کا سربراہ تو کوئی ہے نہیں۔ کل کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، پی ٹی آئی کے 20 25 30 25 40 50 جتنے بھی ارکان منرف ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، ان کے خلاف ڈیفیکشن پر کون جائے گا؟ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ بھئی یہ تحریک انصاف ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تحریک انصاف کا تو وجود ہی نہیں ہے، پارٹی سٹرکچر ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر جایا جائے گا تو تحریک انصاف کے ارکان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے کون اپروچ کرے گا؟ پارلیمانی پارٹی کا تو وہ نہیں ہے اس میں تصور۔ سوال آج ہوا پارلیمانی پارٹی کون بناتا ہے، سارے سوال ہوئے، لیکن 18ویں ترمیم میں کلیئر کیا گیا تھا اور اس وقت چیخے تھے سارے کہ جی یہ تو پارٹی سربراہ کو آمر بنا دیا گیا ہے کہ پارٹی سربراہ فیصلہ کرے گا پارٹی ڈیفیکشن کلاس کرنے والے کے اگینسٹ الیکشن کمیشن میں جانا ہے نہیں جانا، ڈی سیٹ کروانا نہیں کروانا۔ تو کلیئر پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی کا باپ کون ہے، یہ ارکان کس کے ہیں، مطلب ان کا اس ریوڑ کا چرواہا کون ہے، کون ان کو ڈائریکشن دے گا کدھر جانا کدھر نہیں جانا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل ہے تحریک انصاف ہے، یہ بھی فیصلہ بھی تحریک انصاف بھی نہیں کر پائی اور یہ فیصلہ ابھی تک عدالت بھی نہیں کر پائی۔ الیکشن کمیشن اپنا عاشق کی طرح چٹھیاں لکھ کر تھک گیا۔ منصور علی شاہ صاحب اور ان کے 8 جج صاحبان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بتا نہیں رہے کہ کرنا کیا ہے۔ وہ نظر ثانی کی درخواستیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش اتنی ہے کہ آج کا جو فیصلہ اور آج جو کچھ عدالت میں ہوا، میں نے آغاز میں کہا گرگٹ کی طرح۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی مجھے عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے۔ کل عدالت نے کہا جائیں ملاقات کر لیں، ملاقات کر کے آئے۔ تو آج کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں خود ویڈیو لنک پر پیش ہو کر عدالت میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ آپ پھر ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، ایک دن ایک اعتراض، دوسرے دن دوسرا اعتراض، اور پھر جب کہا گیا کہ نہیں اب تو کارروائی چلے گی تو علی ظفر نے کہا مجھے عمران خان کی ہدایت ہے کہ بینچ ناجائز ہے، یہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنا، ہم نے اس کا بیک آؤٹ کرنا ہے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا اوکے، آپ کا فیصلہ، آپ کا رائٹ، تو آپ عدالت کی معاونت کیجئے گا بطور وکیل، بطور بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ انہوں نے کہا حاضر جناب، میں معاونت کرتا ہوں، معاونت بھی کی عدالت کی۔
اور وہاں ایک میرٹ کے اوپر ایک دلیل جس کو کہا جائے نا میرٹ کے اوپر، وہ نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ جی آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اس لیے 63A کی تشریح جو آپ اس وقت کر رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ جی عدالت جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کروانا چاہتی ہے، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے خطرناک قسم کا سخت آپ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ہم آپ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ جج صاحبان آپس میں بیٹھ جائیں، اللہ کی شان ہے جی. یہ وہی تحریک انصاف ہے جب بندیال نے سپریم کورٹ کو غیر فعال بنا رکھا تھا، 3 اور 5 جج صاحبان سے آگے وہ جاتے نہیں تھے. پاکستان کے بہترین ججز جو تھے، قاضی فائز صاحب، سردار طارق مسعود، مندو خیل صاحب، مظہر عالم میاں خیل صاحب، جتنے بھی بہترین جج تھے، ایون منصور علی شاہ صاحب، ان کو وہ بینچز میں نہیں بٹھاتے تھے، شامل ہی نہیں کرتے تھے آئینی معاملات میں. اس وقت تقسیم ان کو نظر نہیں آتی تھی. اب وہ جو خود سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، سپریم کورٹ کو مشورہ دے رہے تھے کہ سب تمام جج آپس میں بیٹھ جائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کا مشورہ اچھا ہے، لیکن یہی مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جا کر بیٹھ جائیں. آئین میں جو ترمیم کرنی ہے پارلیمنٹ میں جائیں نا، پارلیمنٹ میں اپنا ڈرافٹ پیش کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ آمریت چاہتے ہیں. اس سے بڑی آمریت کسی پارلیمانی جمہوریت تو پھر رہتی نہیں ہے نا. پارلیمانی نظام میں اس سے بڑی آمریت کیا ہوگی کہ ارکان پارلیمنٹ سے ووٹ کا حق چھینا جائے اور جو سپریم کورٹ ووٹ کا حق بحال کرے اس کو دھمکی دی جائے. پہلے مصطفین کاظمی نے دھمکی دی کہ 500 جج باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ دے کر تو دکھائیں، پی ٹی آئی کے خلاف. اور آج عدالت کی کارروائی سے نکلنے کے بعد علی ظفر صاحب نے دھمکی دی ہے. وہ شاید اس طرح نوٹس نہیں کی گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی آپ گفتگو سن لیں. ان سے کوئی سوال ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نظیر موجود ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر سے بغاوت ہو اور چیف جسٹس کی بنائے ہوئے بینچز، اس وقت تو صرف چیف جسٹس بناتا تھا، اب تو ججز کمیٹی بناتی ہے، بنائے ہوئے بینچز کے پیرلل متبادل بینچ بنائے جائیں. اور اس وقت سینئر جج نے نہیں، دوسرے نمبر کے سینئر جج نے سجاد علی شاہ کے خلاف بینچ بنایا تھا اور سجاد علی شاہ صاحب کو ایک عدالتی فیصلے سے نکالا گیا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج، یعنی ہو سکتا ہے منصور علی شاہ، ہو سکتا ہے یہ اپنا اطہر من اللہ صاحب، کوئی بھی جج، منیب اختر صاحب، کوئی بھی، مجھے نہیں پتا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ کوئی جج سپریم کورٹ کا سینئر وہ بینچ بنائے گا 4 رکنی، 5 رکنی، 6 رکنی، 7 رکنی، اور وہ چیف جسٹس کو گھر بھیج دے گا کہ چیف جسٹس نہ چیف جسٹس ویلڈ، نہ چیف جسٹس کا یہ والا فیصلہ ویلڈ. وہ یہ دھمکی دے رہے تھے. ادیہ کے جن کن ادے کے کندھوں کا ویسے زندگی کہاوت ہے. پتہ نہیں منصور علی شاہ صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں منیب اختر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے، لیکن یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اگینسٹ ایک بہت بڑی بغاوت تیار کھڑی ہوئی ہے اور وہ فل کورٹ بلائیں گے، فل بینچ بنائیں گے، جتنے ججز آئیں گے بیٹھیں گے اور وہ چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے. یہ دھمکی آج اس فیصلے کے بعد عدالت کے اندر دلیل نہیں تھی. بھائی 63A سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جو خود اپنی وضاحت کرتا ہے کہ رکن پارلیمنٹ جو ہے اگر اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر پارٹی ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوتی ہے تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پھر پارٹی لیڈر کا ہیڈ ایک ہے کہ وہ اپنے اس رکن کو ڈی سیٹ کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا. اب اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص ایک شیطانی تشریح جو کی گئی تھی آئین کے ساتھ، اس کے ختم ہونے پر پریشان ہوگا، اس کے کالعدم ہونے پر پریشان ہوگا. جتنے آمرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں جو شخصی آمریت پاکستان میں چاہتے ہیں، جو پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں کا کردار ادا کرے اور ان کے اوپر نظر ثانی رکھے، سب کے اوپر صف ماتم، سب صف ماتم بچھا کر بیٹھے ہوئے، سب پریشان ہیں. آئین میں ترمیم ہوگی، کب ہوگی میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. معاملہ تقریباً فائنل ہو چکا ہوا ہے اور آئین میں ترمیم ہوگی، آئینی عدالت کی ہوگی. ججز جو تقرر کا طریقہ کار ہے 18ویں ترمیم والا، وہ شک بحال ہوگی 63A کی طرح. اور پھر یہ سارے جن کو کبھی بندیال چاہیے، جن کو کبھی ثاقب نثار چاہیے، جن کو کبھی افتخار چودھری چاہیے، جن کو کبھی اپنا وہ چاہیے
اپنی مرضی کا کوئی گلزار چاہیے، کوسا چاہیے، وہ سب ماتم کریں گے. وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں مکھی کی طرح، جو گند پر بیٹھنے کے بعد سر پیٹتی ہے تو یہ سر پیٹیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.